تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاة؟ فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ساتھیو، محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے ہیں. یہ وہ نعمتیں ہیں جو انسان چاہ کر بھی نہیں مانگ سکتا، یا نہیں تو ایسا سمجھے کہ انسان چاہ کر بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا. مانگ تو سکتا ہے لیکن حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ مثال کے طور پر آنکھ انسان اللہ سے مانگ تو سکتا ہے، اللہ مجھے آنکھ دے دے، مجھے دیکھنے کی صلاحیت دے دے، لیکن جب اللہ جب تک نہ چاہے وہ نعمت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. دماغ ہے، اگر کسی انسان کا دماغ نہیں ہے تو مانگ تو سکتا ہے لیکن جب تک اللہ نہ چاہے وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اللہ نے بہت ساری نعمتیں انسان کو عطا کیے ہیں. ان تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کو جو اللہ نے دے رکھی ہے، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. زبان انسان کو اللہ نے دے رکھا ہے. یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کی صحیح استعمال کر لے تو آدمی جنت میں جا سکتا ہے. اگر آدمی اس زبان کو غلط استعمال میں لائے تو یہی زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی جی، اگر میں دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہوں، دنیا کے اندر میں جو ہے اللہ کے سامنے بھی اور دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہوں تو میرے لیے کیا ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت کر لے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، تو جنت پا سکتا ہے. تو میرے بھائیو، نعمت کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اور آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں تو اس کے پیچھے آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی مجھے نعمت مل گئی تو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لوں.
کسی انسان کو دولت مل گئی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ بھئی میں دولت مند ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ انسان کو ہم دولت دے کر آزماتے ہیں، بعض مرتبہ انسان کو ہم طاقت دے کر آزماتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو ہم بعض مرتبہ اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں، اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں، وہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے بغتا، کہ ہم اس وقت اسے پکڑ لیتے ہیں، اب وہ آدمی اتنا پریشان، اب اتنا کھل ملاتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو ملتی ہیں ان کی قدردانی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب نعمت مل جانے کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی میں خدا بن گیا، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ دولت مل گئی تو آدمی اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، غریب کو آدمی حقیر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ 2 روپے میرے پاس زیادہ آ گئے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو ہے مالدار ہو چکا ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ دونوں بدل جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے بیٹھنے کا انداز الگ تھا، لیکن دولت آ گئی تو اس کا انداز بدل گیا۔ پہلے بولنے کا انداز الگ تھا، لیکن جب دولت آ گئی تو گالیوں پر اتر کر بات کرتا ہے اور نیچا دکھا کر بات کرتا ہے۔ پہلے انسانیت تھی، لیکن جب عہدیداری مل گئی تو غریب کو وہ غریب نہیں سمجھتا، وہ بلکہ حقیر سمجھ کر اسے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں، کسی انسان کو اللہ عہدے پر بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ایم ایل اے بنا دیا، کونسلر بنا دیا، کسی کو صدر بنا دیا، کسی کو اللہ نے ایم پی بنا دیا، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے، نعمت مل جانے کے بعد اس نعمت کی قدردانی کر لیے تو اللہ کے پاس حساب نہیں ہے، اگر اس نعمت کی ناقدری کی جائے تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں انسان کو اللہ تعالیٰ 5 سوالات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز اللہ یہ کہیں گے میں نے تُونے جوانی دی تھی، جوانی کو تُونے کہاں کھپایا، میں نے تُونے زندگی دی، اس زندگی کو کہاں تُونے کھپایا، دولت کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کو تو نے حاصل کیا، اس علم پر تو نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ بھئی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی ان 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں آدمی کے پیر 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گی جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نعمتوں کی قدردانی ہمارے لیے ضروری ہے۔ نعمت مل جانے کے بعد آدمی کے اندر اکڑ پن آ گیا، آدمی کے اندر اپنے آپ کو غرور پیدا ہو گیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھے، تکبر یہ خدا کی چادر ہے، تکبر یہ خدا کی چادر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس تکبر کی چادر کو کھینچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کریں گے۔ یہ خدا کی چادر ہے تکبر، اور تکبر وہی آدمی کر سکتا ہے جس کی عزت ہمیشہ ابدی ہو۔ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی بھئی؟ آدمی تکبر وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی، جس کی عزت ابدی رہنے والی ہو، جو ہمیشہ رہنے والا ہو، اور ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ انسان کبھی جو ہے ابدی نہیں ہے، دنیا کے اندر عارضی طور پر آنے والا ہے، اس کی عزت عارضی ہے، کبھی ہمیشہ ابدی رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کی طاقت اور دولت یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ تو آج کے موجودہ زمانے کے اندر جو اللہ کی نعمت ہے وہ سب سے بڑی چیز انسان کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آدمی جو ہے آج دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی دیکھے آپ، چاہے دولت کمانے والا ہو، چاہے غریب ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ آدمی یہی کہتا ہے کہ حضرت مجھے جو ہے سکون چاہیے، میں سکون چاہتا ہوں، میں چند دن کے لیے سکون چاہتا ہوں۔ بولتا نہیں بولتا آدمی؟ آدمی شراب کیوں پیتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ آدمی جب حد سے زیادہ پریشان ہو تو وہ شراب پی کے اپنے آپ کو سکون چاہتا ہے۔
آدمی جو ہے سکون جو ہے اس لیے چاہتا ہے کہ بھئی میں چند لمحے کے لیے اپنی زندگی سے جو ہے ایک فائدہ حاصل کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے, جو میں نے خطبے میں بھی آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے, انہوں نے کہا کہ اے نبی جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من نجا, اے نبی جی نجات دینے والی چیز کون سی ہے, نجات کا راستہ کون سا ہے, آدمی سکون کس چیز سے حاصل کر سکتا ہے اور سکون کس چیز میں ہے. اب آدمی جو ہے سکون کی چیزوں کے اندر تلاش میں رہتا ہے ہمیشہ, جہاں بھی مجھے سکون مل جائے میں سکون چاہتا ہوں. ہر آدمی کا سکون حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگ گانے سن کر سکون حاصل کرنا چاہتے, ہوتا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے کلبوں میں جا کر ڈانس کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے, بعض لوگ شراب پی کے سکون حاصل کرنا چاہتے, بعض لوگ جو ہے ڈرگس لے کے, اور بعض لوگ گانجے, ہوتا نہیں ہوتا ہے. آدمی سکون کا متلاشی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا نبی جی سکون کس چیز میں ہے جس سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک, تو اپنی زبان کی حفاظت کر. املک علیک لسانک, تو اپنی زبان کی حفاظت کر. یہ زبان وہ چیز ہے جس سے تو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھر میں ہمیشہ رہا کر. سکون اگر چاہتا ہے تو اپنے گھر میں رہے. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر, اس کی تشریح جو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور تیسری چیز اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے پوچھا اے نبی جی اور کیا چیز ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گناہوں پر ہمیشہ رویا کر, اپنے گناہوں پر رویا کر. تو یہ تین باتیں اللہ کے رسول نے اس حدیث کے پاک کے اندر فرمایا. اگر کوئی آدمی ان تین چیزوں کو اپنا لے وہ آدمی ہمیشہ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, زبان جو حفاظت میں ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے. دو چیزوں سے زبان انسان کی حفاظت میں ہوتی ہے. یہ ایک چیز, سب سے پہلی چیز, انسان کی زبان ہمیشہ نگرانی اگر ہوتی رہے تو انسان کی زبان ہمیشہ حفاظت میں رہتی ہے. کس طرح نگرانی میں ہو بھئی؟ نگرانی یہ کرے کہ بھئی میں بولوں تو اچھے بات بولوں, نہیں تو خاموش بیٹھو گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من سکت نجا من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کی وہ آدمی نجات پا گیا. جو آدمی بھڑ پڑا ہو, جو آدمی بکنے والا ہو, وہ آدمی جو اطمینان نہیں رہتا. اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا انسان کی زبان اس کے دل کا تالا, اس کے دل کی چابی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انسان کی زبان اس کی دل کی ترجمانی کرتا ہے. اگر آپ اپنی زبان سے جو بھی بات نکالیں گے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی بات نکلے گی باہر. اگر آپ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالیں گے تو آپ کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ خیر کی باتیں نکلے گی. گالی گلوچ کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو بعض علماء نے, بزرگوں نے لکھا ہے انسان کی زبان سے اس کے اخلاق کی معلومیت حاصل ہو جاتی ہے. انسان کی زبان سے اس کے اندر کے جو اخلاق ہیں, اس کے اندر اخلاق ہیں یا نہیں ہے, اس کی زبان سے معلوم ہو جاتا ہے. اگر اس کی زبان ٹھیک رہی اس کے ذکر سے نکلنے والے سارے باتیں, اخلاق اور اس کی حرکتیں, ساری چیزیں وہ اچھی ہوتی ہیں. اگر اس کی زبان گندی ہو تو وہ اس سے نکلنے والی ساری چیزیں وہ گندی ہوتی ہیں. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھئی ایک زبان جو ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا, چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اگر اس کی حفاظت نہیں کی جائے گی اس ٹکڑے سے خاندان ٹوٹیں گے, فرقے بنیں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑوں کا مزاج پیدا ہوگا. اس لیے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ایک فارسی کا شعر ہے, حضرت نے فرمایا بہرئی گفتن اکابر در جہاں, حضرت نے فرمایا بہرئی گفتن اکابر در جہاں, یعنی کہ حضرت نے فرمایا دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا انسان کی راحت زبان کی حفاظت میں ہے.
انسان کی حفاظت اس کی زبان کی، انسان کی راحت اس کی زبان کی حفاظت میں ہے۔ اگر آدمی راحت چاہتا ہو، اگر آدمی مجمع میں ہو یا لوگوں کے مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، وہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے، وہ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی زبان سے نکلی ہوئی چیز تیر کے مانند ہے، پسٹول سے نکلی ہوئی گولی وہ زبان کی نکلی ہوئی بات دونوں برابر ہیں۔ اور زبان سے نکلی ہوئی چیز یا نہیں تو اچھی بات کہتی ہے یا نہیں تو بری بات کہتی ہے۔ اگر اچھی بات کہہ دے آپ اس سے خوش ہوں گے، بری بات کہہ دے تو آپ اس سے معافی مانگیں گے۔ تو اس لیے فرمایا زبان سے نکلنے والی چیز انسان کے لیے راحت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 20 سال تک کسی نے ان کی خدمت میں رہے، 20 سال تک۔ فرمایا کہ بھئی میں نے 20 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا، لیکن حضرت نے کبھی کسی ایسا جملہ نہیں کہا جس سے کسی کے سامنے معافی مانگنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمیشہ خاموش رہتے تھے، جو بھی بولتے وہ فائدے کی بات بولتے۔ لیکن آج ہمارا مزاج دیکھیں ہے کہ نہیں، کوئی آدمی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 منٹ زبان خاموش بیٹھو نہیں بولتے، گالی گلوچ چغل خوریاں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی غیبتیں۔ آج ہمارے خاندان، خدا کی قسم اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ہمارے جو خاندان آج ٹوٹے ہیں یہ طاقت اور مار پیٹ سے نہیں ہے۔ آج ہمارا جو خاندان مسلمان آپس میں جو خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں وہ زبان کی غیبتیں اور حسد سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ کئی میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت میرا بڑا بھائی مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی تمہارا بھائی دشمن ہے تو جا کر اس سے بات کرو، آپ سامنے کیا فائدہ ملے گا آپ کو غیبتیں کر کے؟ ماں باپ کی غیبتیں اولاد کر رہی ہے، اولاد کی غیبت ماں باپ کر رہی ہے، بھائیوں کی غیبتیں بہنیں کر رہی ہیں، بہنیں کی غیبتیں بھائی کر رہا ہے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ زبان کا عذاب نہیں ہے؟ آج ہمارے مسلمان اگر زبان کی حفاظت کر لے تو خدا کی قسم خاندان کبھی نہیں ٹوٹیں گے، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرے۔ اس لیے جو ہے ایک مرتبہ کسی آدمی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، جن کو جو ہے حکیم دانا کہتے ہیں، بہت بڑے عقل مند تھے، حکیم تھے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک حکمت کا علم دیا تھا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے جو آدمی خاموش رہتا ہے اللہ اس کی زبان سے حکمت کی باتوں کو نکالتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ تول کر بولتا ہے، جو آدمی بڑبڑا ہو جو منہ میں آئے وہ بول دیتا ہے، اس کی زبان سے کبھی حکمت کی باتیں نہیں نکلتی۔ تول کر بولے، بولنے سے پہلے سوچ کر بولے۔ جو آدمی کم بولتا ہے وہ سوچتا زیادہ ہے، جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ سوچتا کم ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ ہم نے جتنے بھی بزرگوں کو دیکھا وہ زبان سے کبھی بےہودہ الفاظ نہیں نکالتے، بیکار باتیں نہیں کرتے۔ اس لیے صحابہ اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے اس کی باتوں کے اندر حکمت ہوتی ہے، جو آدمی بے دھڑک جو بے زبان سے آئے کہہ دے اس کی باتوں میں کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جو عہدہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، حالانکہ آپ کالے کلوٹے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام کالے کلوٹے تھے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا۔ ایک سورت ہے 21ویں پارے کے اندر لقمان، سورۃ اللقمان کے نام سے، جن کی بہت سارے حکمت کی باتیں اللہ نے جو ہے اس سورت کے اندر بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو کبھی میں جمعہ کے اندر جو ہے جو حکمت کی باتیں انہوں نے کی ہیں میں انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ کالے کلوٹے تھے، جن کے باروں میں لکھا ہے کہ ان کے ہونٹ موٹے تھے اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور بدو تھے، وہ یعنی دیہات کے رہنے والے تھے۔ تو کسی نے پوچھا اے لقمان آپ تو کالے ہیں، آپ تو کالے کھلوٹے ہیں، بدو ہیں، یعنی آپ دیہات کے رہنے والے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کی زبان کے اندر ایسی تاثیر دے رکھی ہے کہ جو بات آپ کہہ دیتے ہیں وہ قلم سے لکھی ہوئی بات ہوتی ہے۔
सोने के कलम से लिखी जाती है। क्या बात है? तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे मकबूलियत दे रखी है, अल्लाह ने जो मुझे मकाम दे रखा है, वो 3 वजहों से है। सब बात ज़हन में रखिए। तो कहा कि 3 वजह हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे इतनी मकबूलियत दी है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा, जो भी कहता हूँ वो सच कहता हूँ, कभी भी झूठ नहीं कहता। अगर खुदा की कसम हमारा मुसलमान आज सच बोलना शुरू कर दे तो कभी खानदान हमारे नहीं टूटेगी, कभी जो है कोर्टों के अंदर हमारे केस कभी झूठे दाखिल नहीं होंगे। आज देखे कोर्टों के अंदर क्या हो रहा है, वकील इतने गलीज किस्म के हैं कि भाई लाखों करोड़ों रुपए ले लेते हैं कि अगर कोई कातिल है तो उसे झूठ बोलकर बचा लेते हैं। बात ज़हन में रखे, अगर कोई आदमी गलत है तो अपनी जुबान से कभी जो है उस आदमी की गलती को जरूर कहे। ये ना कहे कि भाई वो आदमी सच्चा है, उसने गलती नहीं की, जो आम से देखी हुई बात है उसको हम सच कहें। यहाँ तक के लिखा है, अगर हमारे मुखालिफ कोई काम ऐसा हमारे बाप ने भी किया हो, तो अगर हमारे बाप के बारे में ये पूछा जाए कि क्या तुम्हारे वालिद ने इस तरह किया, तो उलमा ने लिखा है कि अगर तुम्हारा बाप गलती किया हो तो उससे ये भी कहे कि हाँ मेरा बाप गलती है। अगर अपना बाप भी गलती पर हो तो वो गलती होती है, माँ अगर गलती पर हो तो वो भी गलती है। तो इसमें किसी का रोक टोक नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चाई इंसान को निजात देती है, झूठा इंसान कभी हिलाकत में जाता है, कभी इंसान कामयाब नहीं होता। तो जो भी बोले वो सच बोले, लोगों को फिराने के लिए, लोगों को जो है अपनी तरफ माइल करने के लिए झूठे झूठे वाक़ियात बोलते नहीं बोलते। बाज़ लोग हमें फ़ोन करते कहते कि हज़रत मुझे ख्वाब पड़ा, हज़रत ऐसा ख्वाब पड़ा, वो ख्वाब की ताबीर मालूम नहीं होती हमने। बाद में हमें पूछते भाई ये ख्वाब तुम्हें देखे कि नहीं, क्या कि हज़रत वो वहम में आगा मुझे ऐसा बोल दले हज़रत, होता नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग झूठे झूठे बातें इसके बारे में गए उसे बोले, इसके बारे में आकर उसे बोले। जब बात तहकीकी नहीं होती तो फिर लड़ाई झगड़े हो रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कहीं रिश्तेदार हो, कोई रिश्ता हो, अगर झूठ से जुड़ सकता है तो झूठ बोलकर लोगों के अंदर मिलाओ। बात समझ में आ रही? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी झूठ बोलकर हर एक को लड़ाता रहे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया कि हमेशा सच बात को, झूठ बात ना को। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने जो मुझे मकबूलियत दे रखी है, सबसे पहली चीज मैं हमेशा सच बोलता हूँ। दूसरी चीज हजरत ने फरमाया अमानतदारी, ये सबसे अहम चीज है। आज हमारे मुसलमानों के अंदर अमानतदारी का मिजाज नहीं है। आज खानदानों के अंदर कोई आदमी अगर मुझे अमानत दे तो उसकी छीन कर पैसे खा लेते, बाद में पूछे तो अस्थिना चढ़ाने को लड़ने खड़ी आती है। बोलता नहीं बोलता। कोई आदमी अगर मुझे कर्ज दिया, क्या मैं आदमी कर्ज मांगा कभी 1 लाख 2 लाख रुपए मुझे कर्ज दो, वो आदमी मुझे कर्ज दिया, जब वो कर्ज दिया है तो उसकी अमानतदारी है कि उसके पैसों को वापस करे, ये है नहीं। अब वो आदमी जो कर्ज पूछने आया तो उसकी अमानतदारी को अदा करने के बजाय माँ बहन की गालियां, लड़ने पर उतर जाते हैं। कोई आदमी अगर पूछता है कि भाई क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़े। तो इसलिए फरमाया कि अमानतदारी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस आदमी के पास अमानतदारी नहीं है वो हम में से नहीं है। फरमाया, समझ में आई बात? तो इसलिए अमानतदारी का मिजाज पैदा करें। 2 बातें हो गई। पहली बात, अगर आदमी मकबूलियत चाहता है, बंदों में भी हो, वो अल्लाह के नजदीक भी हो, तो सबसे पहली चीज हमेशा सच बोले। दूसरी चीज हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अमानतदारी का मिजाज पैदा करो। तीसरी चीज हजरत ने फरमाया तर्के लायानी, बेहुदा काम है, बेकार काम है। जैसा कि आजकल हमारे नौजवानों के अंदर देखे हो रहा नहीं हो रहा है, कहाँ की वेट लगा टिकटॉक में बना को डाल डालता, बेकार काम ही नहीं। वो हमारे जुबान में एक बात कि भाई काम में 100 आदमी बिल्ली कर सिर मुंडाया, बोलते नहीं बोलते। ऐसे तो हमारे काम है हमारे मुसलमानों के। भाई आदमी को जब काम नहीं है अल्लाह की इबादत में लग जाओ, फारिग वक्त है किसी खैर में लगाओ, माँ बाप की खिदमत में लगाओ। काम नहीं है, शादीशुदा है, बीवी के साथ हंसी मजाक करो, ये भी इबादत है। बात समझ में आ रही? अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करना ये भी इबादत है। अपनी बीवी के साथ हंसकर बात करना ये भी इबादत है। अगर किसी आदमी किसी और लड़की के साथ हंसी मजाक करे तो क्या गुनाह है? नहीं है नहीं भी गुनाह है नहीं है। अगर वही काम अगर अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं तो इससे सवाब मिलेगा।
بات سمجھ میں آ رہی؟ بیکار وقت ہے، وقت خالی ہے، عبادت کرو یا نہیں تو ماں باپ کی خدمت کرو، قوم کی خدمت کرو۔ بیکار کے کاموں میں وقت گزارنا یہ انسان کو شوبہ نہیں دیتا۔ مسلمان دنیا کے اندر بیکار کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان جو ہے یا نہیں تو خود کی زندگی بنائے یا اوروں کی زندگی بنانے میں لگے رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 چیزیں ذہن میں رکھو۔ پہلی چیز سچا بولو، جو بھی بات کرو امانت داری کے ساتھ کرو، جو بھی کام امانت داری کے ساتھ کرو، اور بےہودہ کام میں نہ لگو۔ تو پہلی بات ہمیں ایک بات معلوم ہوئی، زبان کی حفاظت آدمی کو جو ہے اپنی نگرانی میں رکھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ نے فرمایا جو بھی آدمی اپنی زبان سے بات نکالے گا، جو بھی بات نکالے، ایک نگران اللہ نے انسان کے دائیں اور بائیں، جس کو ہماری زبان میں منکر نکیر کہتے ہیں، جس میں ہماری زبان میں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو کہتے ہیں جو لکھنے والے فرشتے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تم جو بھی کہتے ہو وہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں یہ فرشتے لکھتے ہوئے رہتے ہیں۔ اگر تم کسی کو گالی دو گے وہ بھی لکھے جائیں گے، اگر تم کسی کی نیکی کی بات کرو گے وہ بھی لکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب قیامت میں انسان کو جب اللہ اٹھائیں گے نا، حشر میں جب انسان کو اٹھائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے کہ نامہ اعمال کا حساب، تیرے جو کچھ بھی تو نے دنیا کے اندر کرتوتے کیا ہے اس کا حساب میں بعد میں لیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو اپنا حساب، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ سب سے پہلا تجھے ہے میرے حساب لینے سے پہلے تو اپنا حساب لے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیرا نام ہے اعمال جس میں تو نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی تو نے کرتوتے کی رکھی ہے یہ اس کتاب کے اندر ہے، تو خود پڑھ لے۔ آدمی جو ہے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آدمی یہ کہے گا یا اللہ یہ کون سی کتاب ہے جس کتاب کے اندر کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کچھ بھی میں نے کیا، تنہائی میں میں نے گناہ کیا وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، جلوت میں خلوت میں جو بھی میں نے گناہ کیا یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرے، بیکار کاموں میں نہ لگائے۔ اگر زبان کی حفاظت چاہتے ہو 2 چیزیں کرے۔ پہلی چیز زبان کو لگام دے، بیکار کاموں میں نہ لگا، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو بھی بات کہے وہ فائدے کی بات کہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چیز اگر 2 چیزیں استعمال کر لے کبھی آدمی جو ہے کوئی گناہ کے اندر نہیں پڑے گا۔ آدمی جو ہے ایک بات ذہن میں رکھے، یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، جہنم میں اکثر و بیشتر، جہنم میں اکثر و بیشتر جو آدمی جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہی جائیں گے، زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم بات سنیں، آدمی جو جنت میں جائیں گے اکثر و بیشتر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ زبان کی حفاظت سے جائیں گے۔ جہنم میں بھی جانے والے جو ہے زبان کی وجہ سے ہوں گے، جنت میں اگر جانا چاہتے ہو وہ زبان کی حفاظت سے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ آج کے موجودہ زمانے کے اندر اگر خاندان ہمارے بنیں گے، رشتہ داریاں اگر باقی رہے، ہمارا کنبہ باقی رہے، قبیلہ باقی رہے، اگر ہمارا گھر باقی رہے، اگر ساری چیزوں کی حفاظت ہم چاہتے تو سب سے پہلی چیز اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے، اپنی زبان کی جو حفاظت کرے، بیہودہ چیزیں نہ استعمال کرے، لوگوں کو ملانے کی کوششیں کرے، توڑنے کی کوششیں نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔